بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ کتاب ہے مانے یا نہ مانے، مشہور زمانہ 48 افراد کی زندگی کے روشن اور تاریک پہلو۔ یہ ڈیل کارنیگی کی کتاب ہے، یہ اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے اور یہ 80s کا ایڈیشن ہے میرے پاس۔ اور آپ اس میں اگر دیکھیں تو اس میں ادیب بھی ہیں، بڑے لوگ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لینن ہے، مہاتما گاندھی ہیں، اس طرح ٹریڈ کے حوالے سے ہیں، حکمران ہیں، خواتین کے حوالے سے ہیں، پھر اس میں کیٹیگری شریف لوگوں کی بھی ہے۔ اور اسی طرح اس کو نیکسٹ پیج پہ دیکھیے تو باقی اور بھی ہیں۔ تو اگر یہ آپ اس کے دیکھیں تو فوٹوگرافس کے ساتھ یہ مختلف لوگوں کی انسپائریشنل سٹوریز ہیں، شارٹ، کہ انہوں نے کس طرح سے ڈیفیکلٹ ٹائمز میں سے گزر کے سکسیس اچیو کی۔ تو ایک تو یہ ہے ڈیل کارنیگی کی کتاب۔ اسی طرح ڈیل کارنیگی کی کتاب ایک اور آئی ہے، کامیاب لوگوں کی دلچسپ باتیں۔ یہ اس کی انگلش بکس کے اردو ٹرانسلیشن ہے، یہ بھی 80s کا ایک ایڈیشن ہے۔ اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں یہ یعنی اس کی انگلش کتاب ہے 5 منٹ بایوگرافیز، یعنی چھوٹی چھوٹی شارٹ بایوگرافیز ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں ادیب ہیں، فلمی ستارے ہیں، محنتی لوگ ہیں، من چلے لوگ ہیں، یہ اس کی کلاسیفیکیشن ہے۔ اور ہر بایوگرافی کے ساتھ ایک خوبصورت ایڈیشن ہے، یعنی فوٹوگرافس بھی ساتھ اس کے چھپے ہوئے ہیں۔ تو آپ ساتھ میں کہانی بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں پرنٹنگ کوالٹی بھی اچھی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی شارٹ بایوگرافیز میں بھی موٹیویشنل سٹوریز ہیں اور لیسنز ہیں، انسپائریشنل، موٹیویشنل۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ برصغیر پاک و ہند کا لیں ایگزامپل کے طور پہ، تو رستم گامہ پہلوان کا یہ آٹو بایوگرافی ہے، اس کی آپ بیتی ہے اس کی، اور یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کا ہے 1989 کا ایڈیشن۔ اور اس میں یہی ایگزیکٹلی 89 کا ایڈیشن دوبارہ سے یہ چھپا ہے، اچھے خوبصورت پرنٹنگ کوالٹی میں۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے 2012 میں چھاپا ہے یہ، اور اس میں آپ دیکھیں اس کی پرنٹنگ کوالٹی بڑی شاندار ہے۔ اور اس میں جو فوٹوگرافس ہیں وہ بھی انہوں نے کلر ڈالی ہوئی ہیں گامہ پہلوان کی۔ اور یہ بھی تصویر دیکھ لیجیے آپ۔ تو یہ موٹیویشنل سٹوریز ہیں۔ اس طرح یہ اگر آپ تھوڑا سا اور ماڈرن جائیں تو ہیری پوٹر کی جو خالق ہیں JK رولنگ، ان کی یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے ان کی جو آپ بیتی ہے اس کو اردو ترجمہ چھاپا ہے، اور یہ بھی بہت خوبصورت پرنٹنگ کوالٹی کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں اس کی کلر فوٹوگرافس ڈالی ہیں انہوں نے۔ اور اس میں ہیری پوٹر لکھنے سے پہلے یہ خود کس قسم کی انتہائی مشکل زندگی سے گزری ہیں، اور ان مشکلات سے گزر کے جب انہوں نے ہیری پوٹر لکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کس طرح کرم کیا، یعنی جو مشکلات سے نکل کے فائنینشیل سکسیس، شہرت بھی ملی، دولت بھی ملی، اور ان تمام تنگیوں سے انہوں نے نجات پائی۔ اور یہ آپ دیکھیے، یہ بھی ایک خوبصورت آٹو بایوگرافی ہے۔ اب یہ سیمپل کے طور پہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، یہ والی۔ پرپز یہ ہے کہ یہ وہ ساری کتابیں ہیں، یہ وہ ساری سٹوری ہیں جس میں آپ کو ہیومن اچیومنٹس ملیں گی، انسپائریشنل موٹیویشنل لیسن ملیں گے، جس سے آپ کو بحیثیت انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے مشکلات سے گزرنے کا فن معلوم ہوگا، دوسرے لوگوں نے ان مشکلات پہ کیسے قابو پایا اور اپنی زندگی کے ٹف ٹائم سے وہ کیسے گزر کے تو انہوں نے کامیابی کو پایا۔ تو یہ آپ کو سٹوریز ساری ملیں گی۔ بٹ میرا یہ تھا، ہمیشہ سے ایک آرزو تھی کہ مجھے کچھ ایسی کہانیاں بھی ملیں جو اسلامک ہسٹری سے تعلق رکھتی ہوں، جن کو پڑھ کے، جن کو سمجھ کے نہ صرف میں میرے جو ہیومن سائڈ پہ موٹیویشنل اور انسپائریشنل ویلیوز ہیں یا ایبیلٹیز ہیں وہ ڈیولپ ہوں، بلکہ ان سٹوریز کے ذریعے میری اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ اور اسلام کے ساتھ جو میری محبت ہے، تعلق ہے، عقیدہ ہے، وہ مزید پختہ ہو۔ تو میں ایسی اسلامک موٹیویشنل اور انسپائریشنل سٹوریز کی ہمیشہ سے تلاش میں رہا ہوں، مگر بدقسمتی سے کوئی ایک ایسی کتاب نہیں ملی جس میں یہ بہت سارا مواد یکجا ایک جگہ مل جائے، اور وہ بہت سارے آپ کے کانسیپٹس کلیئر کرنے میں بھی مدد دے، اور یہ مختلف لوگوں کی جو اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ کی وجہ سے ان کو مشکلات پیش آئیں، اور ان مشکلات کو انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے ان مشکلات پہ قابو پایا۔ تو ایسی وہ کتاب میری نظروں سے نہیں گزری۔ تو ایک کتاب ہے جو میری نظروں سے گزری ہے اور جو میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا آپ اس کو دیکھیے گا، پڑھیے گا، اور وہ یہ ہے
ایمان، یقین اور استقامت. اب یہ ریلیجس بیک گراؤنڈ سے کتاب لکھی گئی ہے، اس کی ساری ٹرمینالوجی، اس کا رائٹنگ سٹائل سارا ریلیجس ہے. بٹ اپارٹ فرام میں کوشش کروں گا کہ اپنے تبصرے میں، اپنے بک ریویو میں آپ کو وہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی ٹرمینالوجی بھی یوز کروں، تاکہ کتاب کے ریویو کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اپنے دوستوں کو یہ بھی گائیڈ کر دوں کہ اگر آپ ریلیجس بکس جس میں یہ انسپائریشنل سٹوری ہیں، موٹیویشنل سٹوری ہیں، اگر آپ اس کو مینجمنٹ اور لیڈرشپ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے. تو یہ کتاب ہے ایمان، یقین اور استقامت. تو یہ ریلیجس ٹرم میں لکھی ہے، اس کا ٹائٹل ہے. اگر آپ اس کو اگر لیڈرشپ اور مینجمنٹ کا ٹائٹل دینا چاہیں تو یہ موٹیویشنل اور انسپائریشنل سٹوریز ہیں، فیتھ بیسڈ سٹوریز ہیں. یہ جو کتابیں ہیں یہ ہیومن اچیومنٹ کی ہیں، ہر آدمی کی اپنی ذات کے حوالے کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور یہ زندگی کے ارد گرد گھومنے والی کتابیں ہیں. مگر زندگی کے پیچھے جو ایک فورس چھپی ہوئی ہے، مذہب کی، خدا کی اور ایمان کی طاقت کی، اس کے لیے یہ کتاب جو ہے بہترین ہے. اور یہ لکھی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے. تو میں پہلے بتا دوں کہ اگر آپ کو ان کے نام سے کوئی چڑ ہے، مسلکی چڑ ہے، سیاسی چڑ ہے، یا ویسے ہی آپ ان کو پسند نہیں کرتے، تو آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے باقی ساری کتاب پڑھ لیں. بھول جائیں کہ یہ کس نے لکھی ہے اور کانٹینٹس کے اوپر آپ فوکس کریں. اور اگر آپ کو کانٹینٹس پسند آتے ہیں، حوالہ جات کے ساتھ ریسرچ پسند آتی ہے، اور اگر آپ کا ضمیر اجازت دیتا ہے، تو وہ شخص جس نے یہ سارا مواد ایک کتابی شکل میں جمع کر کے آپ کو وہ سارے حوالہ جات اور ریسرچ کی محنت سے بچا لیا ہے، تو کم از کم ہمارے خیال میں آپ اس کا شکریہ ادا کرنا ضرور پسند کریں گے. یہ ایک انٹلیکچول رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور ایک یہ علم کے ساتھ محبت ہوتی ہے. مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کا، میں کہوں گا کہ نفرت اور تعصب بہت زیادہ پختہ ہے کہ آپ کے ضمیر پہ بھی غالب آ جاتا ہے، مگر آپ پھر بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو یوں ہاتھ رکھ کے کتاب پڑھ لیں، نام کو ادھر سائڈ پہ کر دیں اور کتاب پڑھ لیں. تو میں نے جو کتاب پڑھی ہے میں اس کے اوپر اپنے حوالہ جات وغیرہ لگا دیتا ہوں. اب اس کتاب کی خاص جو خوبی ہے کہ اس کتاب کے اندر آپ کو کانسیپچول کلیئرٹی بھی ملے گی بہت بے شمار ایشوز کے اوپر، اور ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر آپ کو انسپائریشنل اور موٹیویشنل سٹوریز سیمپل کے طور پہ، ایگزامپل کے طور پہ وہ بھی ساری مل جائیں گی. تو اس کا جو یہ ٹوٹل ہے کتاب 318 صفحات ہیں، اور اس کے 5 چیپٹرز ہیں بیسکلی، اور یہ دسمبر 2016 کا ایڈیشن ہے میرے سامنے. اب مثال کے طور پہ ایمان، یقین اور صبر کا باہمی تعلق، تو یہ بیلیف ہے، فیتھ ہے، فیتھ، بیلیو اور جو صبر ہے، اس کا ان تینوں کو ملا دیں تو یہ 3 اسٹیٹ آف مائنڈز ہیں. یہ سائیکولوجیکل اسٹیٹ آف مائنڈز ہیں. ان کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے ان میں بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے، تو یہ چیپٹر اس کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد ایمان اور یقین کی دولت کا حصول کیوں کر ممکن ہے. یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے فیتھ کی اور بیلیف کی، اس کو آپ نے کیسے اچیو کرنا ہے، تو یہ اس کے اوپر ایک بڑی اچھی گفتگو ہے. اور یہ سارے حوالہ جات اسلام سے ریلیٹڈ ہیں، یہ آپ کو مدد دیں گے. اسی طرح یہ سارے کانسیپٹ ڈسکس کرتے کرتے یہ اب ہمارا اصل موٹیویشنل سٹوری سٹارٹ ہوتی ہیں، مقام صبر اور عظیم صابرین کا بیان. تو اس میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یعنی چاروں اماموں کو کر کے پھر محدثین کا آ گیا ہے. پھر اس کے بعد صوفیاء کرام آ گئے ہیں بہت بڑے، اور یہ باقی علماء کرام ہیں، حضرت داتا گنج بخش کو بھی انہوں نے لیا ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ آگے چلیں گے تو باقی علماء کرام کا بھی ہے. اس میں ایک بڑا دلچسپ حوالہ ہے، اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں اپنے آج کل کے دور کے ساتھ، تو قاضی ایاز ہیں جنہوں نے کتاب الشفا لکھی ہے، ان پر یہودی ہونے کا فتویٰ لگا تھا یہ 79 میں. اور یہ فتویٰ کیوں لگا تھا اس کی ہم ریزن دیکھتے ہیں آپ کو. یہ ہے وہ جی قاضی ایاز پر یہودی ہونے کا فتویٰ. اب یہ تھا کہ یہ ہفتے کے دن گھر سے نہیں نکلا کرتے تھے، کیونکہ ہفتے کے دن یہ اپنی کتاب الشفا کی تصنیف کیا کرتے تھے، اور ہفتے کا دن جو یہودیوں کے ہاں وہ بڑا مقدس ہوتا، اس دن وہ کوئی کام نہیں کرتے. تو ان کے تعصب اور عناد پر، چونکہ ہفتے کے دن یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے اور گھر میں رہ کر یہ کتاب لکھا کرتے تھے، تو ان پر یہودی ہونے کا فتویٰ لگا کہ یہ یہودی ہیں، مسلمان نہیں ہیں. تو قاضی ایاز پر جب یہودی ہونے کا فتویٰ لگا، اور یہاں پہ میں نے پڑھا، تو مجھے فوری طور پر پاکستانی پولیٹکس یاد آ گئی کہ ہمارے پشاور کے ایک مولانا صاحب ہیں، اور ہمارے پشاور کے ایک خیبر پختونخوا کے ایک سیاستدان پر اکثر کہتے ہیں کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، اور وہ یہودی مقاصد کے لیے پاکستان میں
وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، تو مجھے ہنسی آئی کہ کسی کو یہودی کہہ دینا اور یہودی دینے کا فتویٰ کر دینا، قاضی ایاز بھی اس سے محفوظ نہیں رہے، تو ہمارے وہ بیچارے سیاستدان اگر ان کو بعض علماء کرام یہودی کہہ دیتے ہیں یا یہودی ایجنٹ کہہ دیتے ہیں تو اس سے بھی کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ ایک برسبیلت اس کا بیچ میں آگئی۔ اسی طرح سے استقامت کسے کہتے ہیں؟ تو استقامت کی ڈیفینیشن، یعنی یہ کتاب آپ کو نہ صرف کانسیپٹس پہ کلیئرٹی دے گی بلکہ آپ کی ڈیفینیشن کو بھی فائن ٹیون کر دے گی۔ تو بہت ساری ڈیفینیشن آپ کو جا بجا مل جائیں گی، اور بہت سارے مقامات پہ غزوہ احد ہے، جنگ بدر ہے، اس طرح کے مختلف سیرت النبی سے مختلف واقعات لے کر تو ان واقعات کو یعنی ہیومن فلسفی میں کنورٹ کر کے لنک کر دینا، یہ وہ خاص چیز ہے جو اکثر آپ کو باقی جو بایوگرافیز ہے اس میں نہیں ملے گی۔ اس میں ہیومن موٹیویشنز کو زندگی کی ویلیوز کے ساتھ تو اٹیچ کر دیں گے، مگر ان ویلیوز کو اسلام اور قرآن اور سنت کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے۔ یعنی آپ ایک موٹیویشنل سپیکر تو بن سکتے ہیں وہ کتابیں پڑھ کے، ایک موٹیویشنل ہیومن بینگ تو بن سکتے ہیں، مگر اس موٹیویشنل ہیومینٹی کو یا اس موٹیویشنل سپیکنگ پاور کو اپنے مذہب کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ لنک کر کے اسپریچولی گرو نہیں کر سکتے۔ تو یہ کتاب آپ کو اپنی موٹیویشنل پاورز کو، انسپائریشنل پاورز کو آپ کو قرآن و سنت سے لنک کرنے کا طریقہ بھی بتائے گی اور لنک بھی کرے گی، تاکہ آپ انسان زندگی میں اپنی ہیومینٹی کو پالش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی پالش کرنے کا فن سیکھیں۔ اسی طرح سے جب آپ آگے جائیں گے تو گردش ایام دراصل ایک کسوٹی ہے۔ یہ جو حالات کے ساتھ ساتھ معاملات بدلتے ہیں کہ آج غربت ہے، کل امیری ہے، آج کسی دوست کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا تو کل کو وہی دوست آپ کا دشمن بھی بن سکتا ہے، آج حالات بہت اچھے ہیں کل کو پھر خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کرائیٹیریا ہے، اور وہ کرائیٹیریا کس طرح سے ہے وہ بھی اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے ثوابی کون اور انقلابی کون ہے، یعنی مسلمانوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، جو ثواب کے لیے کام کرتے ہیں اور جو چینج کے لیے کام کرتے ہیں۔ انقلابی سے مراد یہ ہے کہ چینج میکر۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے آگے قیادت کے درجات، تو لیولز آف لیڈرشپ کے اوپر ڈسکشن ہے اس میں۔ پھر تحریک اور کارکن کا کردار۔ اب یہ تحریک اور کارکن بیسکلی یہ ایک آپ کہہ لیجئے ڈفرینٹ ٹرم ہے۔ اگر میں اس کو مینجمنٹ میں کنورٹ کروں تو یہ آرگنائزیشنل کیریکٹر اور آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز جو ہیں، یہ اس آرگنائزیشن میں کام کرنے والے جو ورکرز ہیں ان کا کیریکٹر اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے اس پہ ڈسکشن ہے۔ اسی طرح یکسو ہو کر منزل کی جانب گامزن رہیں، تو یہ پاور آف فوکس کے اوپر اس پہ بہت ساری انگلش کتابیں بھی آئی ہیں۔ تو یہ جو حصہ ہے کتاب کا، یہ آپ کو فوکس کی امپورٹنس کے اوپر ڈسکشن کا بیان کرے گی۔ اسی طرح پھر آپ آگے بھی چلیں گے تو وقتی مشکلات سے متاثر ہونا ایک فطری عمل ہے، آزمائشیں انسان کا معیار مقرر کرتی ہیں۔ اب یہ ساری لینگویج جو ہے یہ ایک ریلیجس لینگویج ہے، ایک کامن، اس میں یعنی آپ کو لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی ٹرمز نہیں ملیں گی، مگر یہی باتیں جب آپ لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی ٹرمینالوجی میں انگلش میں کنورٹ کر دیں گے تو یہ دس از ون آف دا بیسٹ ٹریننگ بک آن ہیومن ڈیولپمنٹ، یہ کتاب۔ تو اس میں اگر آپ کو پڑھنے کا فن آتا ہے اور کتاب سے فیض حاصل کرنے کا فن آتا ہے تو دس از ون آف دا بیسٹ بک آن ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ موٹیویشنل سپیکنگ کے اوپر یہ بیسٹ کتاب ہے۔ اسی طرح اہل دل اپنی دنیا آپ پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ جو اردو میں تو ایک عام جملہ لکھ دیا، مگر اس کا مطلب اگر انگریزی میں مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو موٹیویشنل لوگ ہوتے ہیں، جو انسپائریشنل لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں بیسکلی۔ وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں نئے سے نئے، وہ دوسروں کے ٹرینڈ کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ دوسروں کے ٹرینڈ کو اگر فالو بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی جدت اور کریٹیوٹی لے کے اس کو مزید آپریشنلی اور ایڈمنسٹریٹولی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک بہت دلچسپ چیز ہے جو میں نے کتاب پڑھا تھا تو مجھے، جیسے میں نے کہا کہ یہ کتاب نہ صرف آپ کو انفارمیشن دے گی، حوالہ جات دے گی، بلکہ آپ کے کانسیپٹس بھی کلیئر کرے گی۔ تو ایک بڑی زبردست کانسیپٹ کلیئرٹی جو مجھے پہلے نہیں یہ تھی کہ بعض ایسے مسلمان ہوں گے جو اپنے بستر پر اپنی طبعی موت مریں گے، مگر درجہ ان کو شہادت کا دیا جائے گا۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسند احمد بن حنبل میں سے ہے کہ میری امت کے شہداء کی اکثریت اصحاب فراش یعنی بستر پر طبعی موت مرنے والوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
تو اس کے آگے تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ شہید کا منصب حاصل کرنے کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ میدان جنگ کے مارکے میں ہی مرنے والے کو شہادت کے مرتبہ سے نوازا جائے۔ وہ شخص عمر بھر شہادت کی آرزو لے کر اللہ کے دشمنوں سے لڑتا رہا، اس کی موت خواہ بستر پر ہی کیوں نہ آئے، وہ اللہ کے ہاں شہید ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کئی جنگ میں مرنے والے کئی مسلمان محض مقتول ہوتے ہیں، شہید نہیں ہوتے۔ اور پھر آگے انہوں نے حکیم ترمذی کا ایک وہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شہادت کا رتبہ صرف قتل ہونے سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ شہادت کا رتبہ صرف قتل ہونے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ شہادت نام ہے اس صفات سے متصف ہونے کا جنہیں ہم نے بیان کر دیا ہے۔ شہداء یہ مرتبہ تکریم اس وجہ سے پاتے ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی کی چاہتوں کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کو چاہتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ ہے شہادت کا۔ اس کی روشنی میں اگر ہم اپنے بعض ایسے سیاسی لوگوں کی موت کو بھی دیکھیں جو محض اقتدار کے حصول کے لیے اس جد و جہد میں مر گئے ہیں، تو ان کو بھی شہادت کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ یعنی میدان جنگ میں اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے جو ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں، یا اسلام کا دفاع کرتے ہوئے جو لوگ مرتے ہیں، اگر وہ زخموں سے میدان جنگ میں شہید نہیں ہوتی بلکہ بستر پہ بھی فوت ہوتے ہیں تو وہ شہادت کا درجہ پاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو محض سیاسی کرپشن کے لیے اقتدار کی ہوس میں اس جد و جہد میں اگر مر جاتے ہیں حادثاً یا ویسے طبی موت بھی، تو ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم ان کو بھی شہداء کا درجہ دے کے تو ان کو بھی سر پہ بٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح کے بعض ایسے کانسیپٹ ہیں جو آپ کی کنسیپچول کلیئرٹی کو اتنا کلیئر کر دیتے ہیں کہ آپ روزمرہ زندگی میں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ شعور آپ کے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے گا۔ تو یہ بہرحال ایک کتاب ہے، ایمان، یقین اور استقامت، اور یہ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ دس از ٹو می ون آف دا بیسٹ موٹیویشنل ٹریننگ بک، کہ جس میں اتنا مواد ہے انسپائریشن اور موٹیویشن اور سکسیس کے اوپر، کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنے آئیڈیاز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے تھاٹ پروسیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مشکلات اور پریشانیوں کو سامنا کیا، فیس کیا، اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے کس کس قسم کی مشکلات میں سے وہ گزرے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ امام مالک کا اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل کا پڑھیں گے فتنہ خلق قرآن میں، کس کس طرح سے ان پہ ظلم و ستم ہوئے ہیں، تو آپ حیران اور پریشان ہوں گے کہ ہمارے آج کے لوگ ہیں ان کے نزدیک موٹیویشن اور انسپائریشن کا مطلب کیا ہے، اور ہمارے بزرگان دین نے ان لفظوں کو کس طرح سے ڈسپلے کیا ہے، ان کوالٹیز کو کس طرح سے ڈسپلے کیا ہے۔ تو انہوں نے جس طرح سے ان کوالٹیز کو ڈسپلے کیا ہے، ان کی ڈسپلے کو بیان کرنے کے لیے موٹیویشن اور انسپائریشن کا لفظ بھی بہت نچلے درجے کا لفظ ہے۔ اس کے لیے کوئی شاید ابھی ایسا لفظ ایجاد نہیں ہوا جو ان کی خدمات کو، جو ان کے ایکشنز کو پراپرلی کمیونیکیشن میں ایکسپلین کر سکے، تو ان کے لیول آف کمٹمنٹ کو ایکسپلین کر سکے۔ تو بہرحال یہ کتاب ہے جو میں نے سوچا آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں موٹیویشن کے حوالے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں جو پبلک سپیکنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو موٹیویشنل ٹریننگ میں، انسپائریشنل ٹریننگ میں رکھتے ہیں، وہ اس کو ضرور پڑھیں، اور اگر پڑھیں اور اس کو استعمال بھی کریں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کا نام، میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ ان کے نام سے کوئی مسئلہ ہے تو اس پہ ہاتھ رکھ دیں اور اس کی ساری ریسرچ کو لے کے اسلام کو پروموٹ کریں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ کا ضمیر اجازت دیتا ہے تو جس شخص نے اتنی محنت کر کے یہ سارا لٹریچر، یہ ساری انفارمیشن ایک کتاب میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تاکہ آپ کو تحقیق کی، حوالہ جات ڈھونڈنے کی، پڑھنے کی وہ ساری مشقتیں بچ جائیں، اور آپ کا وہ ٹائم پیریڈ بچ جائے، اور ساری چیزیں کتاب میں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ تو اگر آپ اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں اور نام بھی لینا چاہیں کہ آپ نے یہ انفارمیشن کہاں سے لی، تو لے لیجئے۔ نہیں بھی لینا چاہتے ہیں تو تب بھی یہ فی سبیل اللہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں۔ تو آئی ہوپ یو لائک دس، اینڈ اگر آپ کو اچھا لگے تو شیئر کیجیے گا، اور یہ منہاج القرآن پبلیکیشن سے اویلیبل ہے، تو اس کو ضرور پڑھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔